کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر سب سے پرانا حل طلب قضیہ ہے اور ایک مسلم گوشہ ارض ہونے کے باعث فلسطین کی طرح اس کا تنازع بھی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ چنانچہ گزشتہ 7 اشہروں سے کشمیر کی 3 نسلیں اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کی جنگ لڑتی آ رہی ہیں۔ دیکھا جائے تو اس مسئلے نے اس طویل عرصے میں کئی موڑ لیے، بارہا پوری وادی آتش بجاں ہوئی، مگر عالمی طاقتوں کی مردہ ضمیری اور بے حسی کے باعث اس مسئلے کے حل کی طرف کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آئی۔ جبکہ حالات یہ ہیں کہ کشمیری مسلمانوں نے لاکھوں جانیں قربان کرنے کے باوجود آج تک ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کے ساتھ اپنی اٹوٹ وابستگی میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی ہے۔ جب بھی اہل کشمیر کو موقع ملا انہوں نے پوری قوت سے بھارت کی غلامی کو مسترد کر دیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ وہ کسی طرح بھی بھارت کا تسلط قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ آزادی چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے جینے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کی آزادی سے کم کسی فیصلے کی منزل انہیں قبول نہیں ہے۔ چنانچہ گزشتہ سال کے اواخر میں بھارتی تسلط کی وجہ سے نوجوان کمانڈر برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد اہل کشمیر کے جذبوں کو نئی تب و تاب ملی۔ انہوں نے پہلے سے زیادہ جوش و جذبے سے بھارت سے اپنی بیزاری اور برات کے اظہار کا وہ سلسلہ شروع کیا جو تاحال جاری ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت اپنے تئیں کشمیریوں کی جدوجہد نفرت کے مضمرات کو پوری طرح نہیں سمجھ سکا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اندرونی اصلاحات، روزگار و معیشت کے مواقع اور ترقیاتی منصوبوں کا لالچ دے کر کشمیریوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھ سکتا ہے۔ اس خیال خام میں بھارت نے اب تک جس قدر کوشش کی ہے، اہل کشمیر نے اسے کمال بے نیازی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے، کیونکہ کشمیری عوام بھارت اور پوری دنیا کے انصاف پسندوں سے صرف آزادی سے جینے کا حق چاہتے ہیں، جبکہ بھارت کو بھی جلد یا بدیر اپنی ہٹ درمی ترک کر کے کشمیریوں کی بات رکھنا ہوگی، کیونکہ یہ استعماری دور نہیں ہے، یہ سول رائٹس کا زمانہ ہے اور سلطانی جمہور کا دور ہے۔ اب زیادہ دیر کسی قوم کی حریت فکر اور آزادی جسم و جاں کو جبر کی قید میں بند نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی لیے کشمیری عوام نے بھی ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر بھارتی پرچم کے سائے تلے ہونے والے الیکشن ڈرامے سے مکمل لا تعلقی اختیار کر کے دنیا کو اپنے عزائم سے آگاہ کر دیا ہے۔ یقیناً اس بار تو اہل کشمیر نے بھارت سے اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار اتنے واضح انداز میں کیا ہے کہ بھارت کے حامی معروف کشمیری سیاستدان فاروق عبداللہ بھی چیخ اٹھے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں۔ وہ بھی اب وہی بات کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو کشمیریوں کی 3 نسلوں کی اکثریت کی زبان پر مچلتی چلی آ رہی ہے۔ بس یہ امر جہاں جدوجہد آزادی کی منزل کی طرف اہم پیش قدمی کی غماز ہے، وہاں بھارت کے لیے بھی انتباہی پیغام ہے کہ اب تحریک آزادی میں نیا خون شامل ہو گیا ہے، لہٰذا وہ جبر کے فرسودہ ہتھ کنڈوں سے آزادی کی تحریک کا گلا گھونٹنے کا خیال دل سے نکال دے۔ یقیناً ان حالات میں مسلم ملکوں کی تنظیم OIC کا مسئلہ کشمیر کی طرف توجہ دینا بھی بہرحال بسا غنیمت ہے۔ چنانچہ گزشتہ ہفتے OIC کے نمائندوں نے آزاد کشمیر میں کشمیری مہاجر کیمپ کا دورہ کر کے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کا عزم کیا، اور اب OIC کے سیکرٹری جنرل نے بھی بھارتی فورسز کے ظلم و ستم پر اپنی تشویش ظاہر کی ہے۔ بس OIC کی فکر مندی کو قدر کی نگاہ سے تو دیکھا جاتا ہے، تاہم یہ بھی واضح کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ محض کیمپوں کے دوروں اور تشویش کے اظہار سے مسئلے کے حل کا کوئی سنگ میل عبور نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا OIC کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر کشمیر سمیت مسلم دنیا کے اہم مسائل کے حل کے لیے ٹھوس عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ OIC کے لیے اپنے وجود کی ضرورت اور افادیت کا احساس دلانے کے لیے متحرک کردار ادا کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک کشمیر اور فلسطین جیسے مسئلے پر OIC میدان عمل میں آ کر منظم اور مربوط کردار ادا نہیں کرتی، مسلم دنیا کے مسائل جوں کے توں اور زخم رستے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ OIC کے وجود کی ضرورت پر بھی سوالیہ نشان برقرار رہے گا۔ وصال اردو، حق کا راہی